اسکول کی چھٹیاں ہونے پر علی اپنے کزن ثاقب کے گھر چلا گیا۔ علی اور ثاقب اس وقت کم عمر تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 یا 12 سال ہوگی۔ ایک رات ثاقب کی امی نے ثاقب سے کہا کہ صبح کے لیے ناشتہ لے آؤ اور کچھ فروٹ بھی۔ ثاقب اور علی دونوں ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ جس راستے سے علی اور ثاقب ناشتہ لینے جا رہے تھے وہاں کافی رونق تھی۔ ان دونوں نے ناشتہ لیا اور آگے چل دیے۔ کافی فاصلے پر انہیں فروٹ والے کا ٹھیلا دکھا تو انہوں نے فروٹ لیا۔ اب واپسی کے لیے ثاقب نے دوسرا راستہ منتخب کیا۔ یہ راستہ کافی سنسان اور ویران تھا۔ علی نے ثاقب سے کہا کہ ہم اسی راستے سے گھر جائیں گے جس راستے سے ہم آئے تھے۔ یہ راستہ بہت ویران ہے۔ ثاقب نے کہا یہ شارٹ راستہ ہے، ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ میں اکثر یہاں سے آتا جاتا رہتا ہوں، آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں اس راستے پر چل دیے۔ علی کو اس راستے سے خوف آ رہا تھا۔ یہ کافی ویران جگہ تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ان دونوں کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ان سے قدرے فاصلے پر تھی۔ اس عورت نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ رنگ اس کا توے کی طرح کالا تھا، دودھ کی طرح سفید دانت اور اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں۔ ویران اور اندھیرے راستے میں ایسی بھیانک عورت کو اگر کوئی بڑا بھی دیکھ لیتا تو وہ بھی ڈر جاتا۔ یہ تو پھر بچے تھے۔ علی اور ثاقب مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ یہ چلتے رہے۔ ثاقب نے علی سے کہا اگر یہ عورت کچھ کہے تو اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ یہ دونوں اس عورت کے پاس سے گزر گئے۔ وہ عورت بالکل خاموش کھڑی تھی۔ علی اور ثاقب کے کچھ دور جاتے ہی اس عورت نے پیچھے سے آواز دی، اے دونوں لڑکوں، کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں؟ علی اور ثاقب نے اس کی طرف دیکھا اور علی نے بے اختیار کہا آ جاؤ۔ وہ عورت دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ خوف سے یہ چیخے اور بھاگنے لگے۔ ثاقب نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ مسلسل بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے علی نیچے گر گیا۔ علی کا ہاتھ ابھی بھی ثاقب کے ہاتھ میں تھا۔ ثاقب نے علی کا ہاتھ اوپر کی طرف کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ اب بھی یہ بھاگ رہے تھے۔ اچانک وہ عورت اب ان کے سامنے کھڑی تھی۔ علی اور ثاقب کی نظریں جب سامنے کھڑی بھیانک عورت کے پاؤں پر پڑی تو یہ خوف اور دہشت سے لرزنے لگے، کیونکہ اس عورت کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران علی اور ثاقب کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی، بچوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے جیسے ہی آواز دینے والے کی طرف دیکھا تو وہ 2 آدمی تھے۔ اس آدمی نے پھر سے کہا، بچوں تم اتنی رات یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو علی اور ثاقب نے اس جگہ کی طرف دیکھا جہاں وہ بھیانک عورت کھڑی تھی جو کہ اب غائب ہو چکی تھی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے ان دونوں نے اس آدمی کو کوئی جواب نہ دیا اور خوف سے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے گھر پہنچ گئے اور پھر کبھی اس راستے کا انتخاب نہ کیا۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔